رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آئے دن جرائم بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ قتل اور نشہ وغیرہ، جو عادی لوگ جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اور آئے دن ابھی جیسا اطلاع ملی کہ ایک مہینے میں 18 قتل ہو چکے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں آج سے، قتل اور نشے کے خلاف اصلاح معاشرہ جس کا نام رہے گا مہم کا، جس کے اندر تمام یہ علماء جو آپ کے سامنے موجود ہے، ان تمام کا تعاون رہے گا ساتھ میں، جس میں قابل ذکر حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا قبلہ قائد اہل سنت، اور مولانا احمد نلبندی صاحب شان دکن، اور حضرت سید کلیم اللہ حسینی کاشی پاشا صاحب، مولانا احمد باوزیر صاحب، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری صاحب، مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب، اور مولانا خسرو بیابانی صاحب، ان تمام حضرات کا تعاون ساتھ میں رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ کرم سے یہ تمام لوگ کی ایک متفقہ ایک فکر، سب کی رائے ایک ہی رائے ہے کہ اس مہم کا جو ہے آغاز کیا جائے اور گلی گلی ایک اچھا میسیج دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ایک پوسٹر ریلیز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آگے کے تفصیلات آپ کو تمام علماء بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے ذریعے سے بندوں کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی زمین میں بغیر کسی سزا کے ناحق قتل کرتا ہے، کسی ایک کا قتل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک قتل نہیں، قتل الناس جميعا، پورے معاشرے کا قتل ہے۔ ومن احیاها، اگر کوئی کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو وہ ایک کی جان نہیں، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ پورے معاشرے کی جان بچاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن نے مکمل طور پر قتل و غارت گری کی مخالفت کی اور اسے پورے معاشرے کی تباہی و بربادی کا سبب بتایا۔ اسی لیے آج جو قتل و غارت گری کا سلسلہ ہمارے شہر حیدرآباد میں چل پڑا ہے، معمولی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا ناحق قتل کر دینا، بغیر کسی جو ہے اس کو بات کیے کہ بغیر کوئی اس کو بڑوں کے معاملات میں، مشورے میں، بات چیت میں لائے کہ اپنے طور پر جاہلانہ اقدام اٹھا لینا، کسی کا بھی قتل کر دینا، گویا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف کسی ایک کا قتل کر رہا ہے، بلکہ وہ پوری مسلم معاشرے کا قتل کر رہا ہے، پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، قوم کے قائدین، قوم کے رہنما، قوم کے رہبر اس وقت اٹھے اور ان نادانوں، ان جہالت کی راہ پر چلنے والوں اور ان اپنی حد سے آگے تجاوز کر جانے والوں کے کان پکڑیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تمہاری ان نازیبا حرکتوں کی وجہ سے پورا معاشرہ، پوری ملت اسلامیہ دنیا میں بدنام ہو رہی ہے۔ تو اب شہر حیدرآباد میں اور ہماری ریاست تلنگانہ میں اگر ان جرائم کو، اس فساد کو، اس بربادی کو اگر روکنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرتی نظریے کے حساب سے ہمارے پاس دو چیزوں کا بہت اہم طریقے سے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے کہ علماء کرام، دانشوران قوم ملت، قائدین اور رہنما
عوام کو اس بات سے مکمل طور پر آگاہ کرے کہ یہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنی بڑی جو ہے جہالت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہو رہا ہے، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ قتل و غارت گری کے تعلق سے، سود کے تعلق سے اس بات پر مکمل طور پر تمام مساجد کے ائمہ، خطبہ، علماء اپنے اپنے تقاریر میں، خطبات میں، بیانات میں، جلسوں میں، جلوس میں عوام الناس کو، بالخصوص نوجوان نسل کو اس بات پر آمدہ کرے، آگاہ کرے۔ کیونکہ آج دیکھا جا رہا ہے محلے میں اگر کوئی ایک جگہ لڑائی ہو جاتی ہے، ایک نوجوان فون کرتا ہے، 10 نوجوانوں کو بلاتا ہے، وہ دوسری پارٹی جو اگینسٹ ہوتی ہے وہ 10 نوجوانوں کو بلاتے ہیں۔ یہ گروپ اور گینگ ٹائپ میں جو قتل و غارت گری کا، دنگے اور فساد کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس کے لیے خاص طور پر علماء کرام نوجوان نسلوں کو جمعہ کے بیانات میں اور اپنے واعظ و نصیحت میں مکمل طور پر متنبہ کرے، ان کو آگاہ کرے اس کے عذابات سے، اس کے وعید سے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے دردناک عذابات، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے قتل کرنا تو بہت 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 بڑا گناہ ہے، اس زمین پر اس سے بڑا گناہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان ظلماً کسی مسلمان کا گلا پکڑ لیتا ہے، قتل کی تو بات دور کی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلماً گلا پکڑ لیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں بروز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، یعنی کہ اس کے اوپر جنت حرام ہو چکی ہوگی جو کسی مسلمان کا ظلماً گلا پکڑ لے۔ پھر اس کے بعد اب دوسری صورت یہ ہے اس جرائم کو روکنے کی کہ قانون کو سخت کیا جائے۔ ہمارے قانون کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ قانون کو سخت کیا جائے۔ قانون میں نرمی کی وجہ سے بھی ان لوگوں کے دلوں میں ہمت بڑھتی جا رہی ہے، یہ بڑی آسانی کے ساتھ 17 18 سال 20 سال 25 سال کے بچے آج جو ہے قتل و غارت گری میں مبتلا ہو رہے ہیں، قاتل بن رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب یہ قتل کرتے ہیں تو یہ بھی برباد ہوتے ہیں، ان کی آل و اولاد بھی برباد ہوتی ہے، ان کا خاندان بھی بدنام ہوتا ہے، ان کے کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کی تجارتیں بھی تباہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے کیا کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے جو قانون دیا وہ قانون نافذ کیا جائے، بلکہ اسلام کی ایک حکمت بتلانا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے، تاکہ پتا چلے کہ اسلام نے ان قاتلوں کے تعلق سے جو سخت پنجہ کسا ہے، قانون بنایا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اتنا سخت قانون نہ بنائیں تو کم سے کم اتنا تو سخت قانون بنائیں کہ قتل کرنے سے پہلے قتل کرنے والوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اور وہ قتل کرنے سے بچے رہیں۔ تو اب یہ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گری کے ذریعے سے، ڈکیٹی کے ذریعے سے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے ذریعے سے، لوگوں کا مال لوٹنے کے ذریعے سے، یا عامیانہ طور پر قتل و غارت گری کے ذریعے سے جو لوگ فساد مچاتے ہیں، اسلامی قانون میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، قتل کا بدلہ قتل۔ مگر ہم اتنا بڑا قانون نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ایسا قانون تو بنائیں ان کو ڈر تو بیٹھے کم سے کم۔ اب کئی نوجوانوں سے ہم خود اپنے کانوں سے سنیں کیا ہوتا جی 3 مہینے بیٹھ کے آ جائیں گے، ہم 3 مہینے بیٹھ جائیں گے، ہو جاتا 3 مہینے کے بعد تو آئی جائیں گے نا۔ تو یعنی کہ اس کے دل میں قتل کی جو سزا ہے وہ اس کے دل میں سے وہ خوف نکل گیا۔ پھر اب اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر اس کا قتل نہیں کرتے او یصلبوا، اس کو پھانسی دیا جائے یا اس کو پھانسی دی جائے، وہ نہیں کر سکتے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر اس کے ہاتھوں کو یا اس کے پیروں کو اس کے مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یہ تیسرا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں او ينفعوا من الارض،
یا پھر ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال کے ان کو پھینک دیا جائے. ان کو اسے وطن میں اپنے اس ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایسے گندے جرائم کرتے ہیں. اسلام میں اتنا سخت قانون ہے، تو اسلام نے یہ سخت قانون کی وجہ سے اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں کہ اسلامی جہاں بھی مملکتیں اس زمانے میں تھی قتل و غارت گری بہت کم ہوا کرتی تھی. تو میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی قانون بناؤ، یا پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے قانون جو ہے تم بھی قتل کے جو ہے فسولیوں پہ لٹکاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کم سے کم قانون میں کچھ ایسی جو ہے سختی لائی جائے تاکہ قتل کرنے والوں کے دل میں خوف پیدا ہو، ہیبت پیدا ہو. پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے ان کو یہ اتنے سخت سزائیں کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی ذالک لہم خزی فی الدنیا، تاکہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو، تاکہ وہ رسوا ہو، تاکہ وہ شرمسار ہو، تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تم دنیا میں کر دو، آخرت میں ان کو دیکھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے ان کی سزا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی. آخرت میں کیا سزا ہے؟ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو دردناک عذاب آخرت میں دیا جائے گا، سخت ترین عذاب آخرت میں دیا جائے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، میں بالخصوص حیدرآباد کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں اللہ کے واسطے یہ قتل و غارت گری کر کے اپنی معاشرے کو تباہ مت کرو، اپنے شہر کا نام خراب مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اللہ کے عذاب کے مستحق مت بنو. بس ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض عذابات، بعض گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے عذاب کو دنیا میں روک دیتا ہے، صرف آخرت میں دیتا ہے، صرف آخرت میں اس کے عذاب دیے جاتے ہیں. لیکن بعض عذابات ایسے ہیں جن کو بعض گناہ ایسے ہیں جن کے عذاب دنیا میں بھی دیے جاتے ہیں، آخرت میں بھی دیے جاتے ہیں. ان میں سب سے بدترین درجے کا گناہ ہے قتل و غارت گری کرنا، ناحق کسی کا خون کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے کاٹ دینا، جان لے لینا. یہ جو ہے اتنا بدترین درجے کا گناہ ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا دی جائے گی، آخرت میں بھی سزا دی جائے گی. لہذا نوجوانوں، بالخصوص کاروباری معاملات کرنے والے نوجوانوں سے میرے ادباً التماس ہے، اللہ کے واسطے ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے معاشرہ بدنام ہو، شہر بدنام ہو، ریاست بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، اور اسلام کے نام پر انگلیاں اٹھانے والوں کو آسانی سے موقع مل جائے کہ وہ ہمارے اسلام کو اور ہم کو بدنام کرنے کی سازش میں کامیاب ہو. لہذا نوجوانوں سے خواہش ہے اس قتل و غارت گری کو روکیں، یہ گندی صحبتیں چھوڑیں اور دین کی طرف رغبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قابل مبارکباد ہے صوفی سجادہ نشین کونسل اور اس کے چیف کوارڈینیٹر وحید پاشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے یہ مہم کا آغاز فرمایا ہے. اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شہر کے معزز ترین شخصیتیں جن کو شہر سنتا ہے، ہندوستان سنتا ہے، دنیا سنتی ہے، ویسے اسپیکرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ حضرات سے بس یہی ایک دو جملے میں کہوں گا کہ ابھی جیسا کہ مولانا احمد نقشبندی صاحب نے فرمایا اور قتل کے اوپر کافی اچھا بیان ہے، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ زر، زن، زمین، تین چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز کا ہم کو اضافہ کرنا ہے کہ وہ ہے ہمارا ایگو، جو آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ. تو یہ تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بھی میں وحید پاشا صاحب سے اور شجاعت پاشا سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ اس کے اندر ہمارے برادران وطن کو بھی ہم شامل کریں تاکہ وہ لوگ بھی ہم سے جڑیں اور اس مہم میں وہ ہمارے ساتھ چلیں. کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ان لوگوں کے اندر بھی جو مسائل ہو رہے ہیں اور بالخصوص ہماری قوم کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل کے اوپر ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ہم کیسے رابطہ کریں، کہاں ملاقات کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہم گلی گلی پہنچیں گے، فرد فرد تک پہنچیں گے، گھر گھر تک پہنچیں گے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے والے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا کس حد تک اثر ہو رہا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے. تو یہ جو حضرات کلمہ گو حضرات ہیں، ان لوگوں کے پاس ہم جائیں گے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے واقف کرائیں گے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بنیادی کام یہ ہے کہ ہم کو ان تمام ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں ان کو مساجد تک لانا پڑے گا. جب وہ مسجدوں کو آنے لگیں گے تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں نماز پڑھیں گے، ماحول بنے گا، اس کے اندر پھر یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہوں گی. جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے وہ واقف نہ ہو اور پھر ان کے اندر وہ وعیدیں جو قرآن کہہ رہا ہے، جیسا ابھی مولانا نے کافی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاتل کے لیے جو سزا بتائی ہے ان سزاؤں کا کیا ہوگا، اور اس دنیا کے بعد کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ہماری جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی دنیا کا آغاز ہوتا ہے. وہاں پر ہم کو سوال و جواب بھی ہے اور ہر چیز کا ہم کو باریک سے باریک نیکی کا اور باریک سے باریک گناہ کا اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا. تو ان چیزوں سے ہم کو واقف کروانا ہے. تو اس کے لیے ہم عوام الناس تک جانا پڑے گا. جو حضرات نماز جمعہ میں آتے ہیں لیکن عربی خطبے میں آتے ہیں یا پھر نماز کھڑے ہونے کے بعد آتے ہیں، ان حضرات تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم کو ان تک پہنچنا پڑے گا، ان کو لانا پڑے گا مساجد تک اور مختلف چوراہوں پہ جانا پڑے گا، بیانات کرنا پڑے گا. اللہ اس کے رسول کے احکام پہنچا دیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ جن کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دے گا. تو وہ ساری چیزوں کے لیے توجہ دینے کی ہم کو ضرورت ہے، اور اسی مقصد سے کے تحت ماشاءاللہ یہ سارے اسکالرز آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں اور یہ کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وحید پاشا صاحب کی قیادت رہے گی اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کی مہم چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز المستعان. تو آپ حضرات بھی ماشاءاللہ میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے. ہر معاملے کے اندر آپ حضرات کی آواز بہت معنی رکھتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر آپ حضرات جس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں، پریزنٹیشن آپ حضرات کا ہے. تو آپ حضرات سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ اس پیغام میں آپ لوگ بھرپور ساتھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. قابل مبارکباد ہے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل، جنہوں نے سب میں پہلے شہر حیدرآباد میں اقدام کرتے ہوئے کہ قتل اور غارت گیری اور نشے کے خلاف جو مہم شروع کی ہے. بلکہ میری گزارش ہے بالخصوص خانخواہوں سے کہ وہ ہر خانخواہ میں جو ہے اس کی تعلیم و تربیت دیں. قتل و غارت گیری کتنی ممنوع ہے شریعت اسلام میں، اور بلکہ ہر قسم سے جو ہے کمر بستہ ہو کر ہر خانخواہ سے جو ہے لوگ نکلیں کہ جو ہے قتل و غارت گیری کے خلاف. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین حیدرآباد پر ہی نہیں بلکہ سرزمین دکن پہ اس کا ایک اچھا میسیج جائے گا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے قتل و غارت گیری کو روکنے والے ہیں. مذہبی نمائندے جو ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ رک جائیں گی. اور میں قانونی اداروں سے بھی جو ہے گزارش کروں گا کہ وہ قاتلوں پر سخت سے سخت نظر رکھیں. اور پھر جب کوئی بھی آپ کے پاس انصاف کی امید لے کر آتا ہے کہ جو ہے اس کے لیے انصاف کا معاملہ ہونے کے لیے جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے کورٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو قانونی اداروں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ امپارشل ہو کر کام کریں، کہ جو حقیقت میں وکٹیم ہے اس کو وکٹیم ہی رہنے دیں اور جو ایکیوز ہے اس کو ایکیوز ہی رہنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوگی کہ جو ہے قتل و غارت گیری کو روکنے کے معاملے میں. عموماً تو ہوتا ویسا ہی ہے، مگر کہیں اگر ناانصافی ہوتی ہے تو جو جوہلا ہوتے ہیں وہ جوہلا جو ہے بجائے قانون کا سہارا لینے کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں قانون کا نہیں لینا چاہیے. انسانیت کی جان و مال کی قدر کرنا چاہیے. کیوں کہ یہ انتہا سے زیادہ سنگین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس، یعنی کسی بھی انسان کے خون کے خطرے سے بڑھ کے کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر پوری دنیا کا بھی ختم ہو جانا اس کے لیے ہلکا ہے کسی انسان کے خون کے خطرے کے مقابل میں، چاہے وہ خون کس کا بھی ہو، ہندو کا رہو، مسلمان کا رہو، سکھ کا رہو، عیسائی کا رہو. لفظ بنی آدم کے خون کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک خون کے خطرے کے مقابلے میں اگر پوری دنیا کا بھی تباہ ہونا رب قدیر کے پاس ہلکا ہے خون کے مقابلے میں. تو میں گزارش کرتا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے کہ وہ قتل و غارت گیری کا راستہ چھوڑ دیں اور سیدھے سے اچھے راستے کی طرف جو ہے اپنے قدم کو بڑھائیں، اور بجائے چاقو چھری کے پین اور قلم کو ہاتھ میں رکھیں. وہ مالینا